السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: کون سا مسلم ملک سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے؟ جواب: ایران مسلم ملک سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا کرتا ہے. سوال: حضرت خالد بن ولید رضی نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی نے 300 جنگوں میں حصہ لیا تھا. سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی. سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے مسجدوں میں پردے لٹکوائے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سوال: حضرت زید بن حارث رضی کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب: حضرت زید بن حارث جنگ موتا میں شہید ہوئے. سوال: کون سی سورہ کا نام جنگ کے نام پر ہے؟ جواب: سورہ احزاب. سوال: جنگ یرموک کب ہوئی؟ جواب: جنگ یرموک 11 رجب 13 ہجری میں ہوئی. سوال: غزوہ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی نے اپنے کس ماموں کو قتل کیا؟ جواب: عاص بن ہشام. سوال: قرآن مجید میں حرف میم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 48,872 مرتبہ. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کتنی راتوں کا اعتکاف کیا اس کے بعد انہیں توریت عطا ہوئی؟ جواب: 40 راتوں کا. سوال: پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: فرعون نے. سوال: کس نبی نے سب سے پہلے ناخن کاٹے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. سوال: قرآن پاک میں زندگی کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زندگی کا ذکر 145 بار آیا ہے. سوال: ماں کے پیٹ میں کتنے دن کے اندر بچے میں روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب: 4 ماہ کے بچے میں روح ڈالی جاتی ہے. سوال: کس پانی کو دیکھنے سے ہی نظر تیز ہو جاتی ہے؟ جواب: آب زمزم پانی کو دیکھنے سے ہی نظر تیز ہو جاتی ہے. سوال: سب سے پہلے کس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے لاطینی زبان میں ہوا. سوال: کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. سوال: پہلے قرآن مجید کس زبان میں لکھا جاتا تھا؟ جواب: خط کوفی زبان میں لکھا جاتا تھا. سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کون سی جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟
جواب بازار۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ سوال: بغیر وضو تسبیح پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہو یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرع کوئی حرج نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ زبانی ہو۔ سوال: صدقہ دینے والے کو کتنے شیطان صدقہ دینے سے روکتے ہیں؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کو صدقہ دینے سے 70 شیطان روکتے ہیں۔ سوال: کون سا جاندار آنکھ کھول کر سوتا ہے؟ جواب: ڈولفن۔ سوال: وتر کیا ہے؟ جواب: وتر واجب ہے۔ سوال: موت کس انسان کے لیے تحفہ ہے؟ جواب: موت مومن انسان کے لیے تحفہ ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب: درود پاک پڑھنا۔ سوال: کون سی نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی؟ جواب: عید نماز نہ پڑھنے والے کی قربانی نہیں ہوتی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو پسند تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکنا سندل خوشبو پسند تھی۔ سوال: دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: دوسروں کے ساتھ صحیح مشورہ کرنا سنت ہے۔ سوال: ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب: ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ سفید رنگ پسند ہوتا ہے۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ایک قطرہ کس چیز کے برابر تھا؟ جواب: بارش کا ایک قطرہ کدو کے برابر تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن نیا کپڑا پہنتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نیا کپڑا پہنتے تھے۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے دن غار ثور میں رہے؟ جواب: 3 دن غار ثور میں رہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کے لقب سے نوازا ہے اور یہ لقب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 30 پارے ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد کتنا لمبا تھا؟
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 13 ہاتھ لمبا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت لقمان کا ذکر کتنی جنگوں پر ہوا ہے؟ جواب: 2 مرتبہ ہوا ہے۔ سوال: کیا ایسا بھی کوئی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہ ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے اور آنے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیرہ ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفائی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔